الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے، سب جہان والوں کے لیے رحمت ہے، شفقت ہے، مہربانی سے بھری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو غالب گمان یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکین کی جہالت دیکھیں گے، ان کے بے سر و پا مطالبات دیکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑیں گے، پریشان ہوں گے، دل گرفتہ ہوں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو برحق دین دے کر بھیجا ہے، بشیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں، ونذیرا، اور برے لوگوں کو، کافروں کو، نافرمانوں کو جہنم کے آگ سے ڈرانے والے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ لوگ جو ہیں ہمیشہ اسلام اور کفر کے اختلاف میں مبتلا رہیں گے، کافر دنیا سے ختم نہیں ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہوں گے، کچھ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو کیا دعا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو بھی مسلمان بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری بعض اولاد کو بھی مسلمان بنا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے وضاحت کر چکے تھے کہ آپ کی ساری اولاد اور سارے لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، اس لیے انہوں نے دعا میں ہی یہ فرمایا کہ میری بعض اولاد کو بھی مسلمان بنا، کیونکہ یہ بات یقینی تھی کہ سب لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ لہٰذا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور آپ کی امت کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی نیکی کو چھوڑ رہا ہے تو اس کو نیکی کا حکم دیا جائے، نماز کا حکم دیا جائے، حلال کھانے کا حکم دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی گناہ میں پڑا ہوا ہے تو اس کو اس گناہ سے منع کیا جائے، جسے نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ باقی وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات کی بجا آوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔